السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 2 ہفتوں میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، بلا کسی تکییف کے، بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تعطیل کے۔ ہم اللہ رب العالمین پر اس انداز سے ایمان لاتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات میں جو لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، اس کا سبب کیا ہے؟ آج ہم اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ توحید اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے۔ جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کیا۔ جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ایک فرقہ ہے۔ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو قبول کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین العلیم ہے لیکن بلا علم، اللہ البصیر ہے لیکن بلا بصارت، اللہ رب العالمین الغفور ہے لیکن بخشتا نہیں ہے، بغیر مغفرت کے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے اسماء کو تو قبول کیا، اللہ کی کسی صفت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ معتزلہ واصل بن عطا کے ماننے والے، واصل بن عطا کی طرف منسوب یہ ایک فرقہ ہے۔ ان کے علاوہ معتزلہ کے علاوہ کلابیہ ہیں، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل کی یا انکار کیا۔ ان کے علاوہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ اشاعرہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک فرقہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو قبول کیا، بقیہ صفات کا انکار کیا یا اس کی تعویل کی یا تحریف معنوی کے شکار ہوئے۔ ماتریدیہ ابو منصور ماتریدی سمرقندی کی جانب منسوب ایک فرقہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کو مانا، بقیہ صفات کا انکار کیا یا اس کی تعویل کی یا تحریف معنوی کے شکار ہوئے۔ اب یہ فرقہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں کیوں تحریف کا شکار ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب جو انہوں نے خود بیان کیے وہ یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مان لیتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آتی۔ لہذا مشابہت سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ اگر اللہ رب العالمین کے صفت کو مان لیا جائے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ السمیع اللہ کا نام ہے،
صفت سمع اللہ رب العالمین کی صفت ہے، البصیر اللہ کا نام ہے، اور البصر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو اسی انداز سے مان لیں تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، کیونکہ مخلوق بھی دیکھتی ہے اور سنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صفت انسانوں کے تعلق سے بھی بیان کی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انہوں نے انکار اللہ تعالیٰ کی صفت کا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت بصر کو مان لیا جائے تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ وہی صفت انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ لازم نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا سننا اور دیکھنا اللہ کی ذات کے شایع نشان ہے، مخلوق کا دیکھنا اور سننا مخلوق کے ذات کے شایع نشان ہے، لہذا دونوں میں مماثلت کوئی نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اللہ خالق ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے، لہذا تشبیہ کیسے لازم آ جائے گی؟ اللہ رب العالمین دیکھتا اور سنتا ہے، تشبیہ لازم نہیں آتی کسی انسان کے ساتھ، قطعاً کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں رمان کا لفظ بیان کیا ہے۔ جنت میں مومنوں کو رمان انار ملے گا، اور بھی بہت سارے میووں پھلوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، لفظ رمان کو لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمان انار پیدا کیا ہے جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جنت کے اندر بنائی ہیں ان کی صفات کیسی ہیں، وہ کیسی نعمتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ ایسی نعمت ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہی گزرا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے وہی رمان انار دنیا میں بھی پیدا کیا ہے۔ کیا دنیا کا انار جنت کے رمان کے مشابہ ہے؟ ہو سکتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جو انار درخت کے اوپر لگتا ہے، ایک ہی ڈالی میں کئی انار لگتے ہیں، ایک ہی ڈالی میں لگے ہوئے انار ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کا رنگ خوشنما ہے، کسی کا رنگ خوشنما نہیں ہے، کوئی زیادہ میٹھا ہے، کوئی کم میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے۔ یہ ایک ڈالی میں لگنے والا رمان ہے جو دنیا میں اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کے انار جب ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو دنیا کا انار جنت کے مقابلے میں جنت کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت کی اس نعمت کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے وہاں بھی پیدا کیا، یہاں بھی پیدا کیا۔ یہ مخلوقات جو ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں، تو ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے، مخلوق خالق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ التدمریہ میں ایک عبارت نقل کی ہے۔ وہ عبارت یہ ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس کی ذات کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اس انداز سے ایمان رکھتے ہیں جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو صحیح انداز سے تسلیم کرتے ہیں۔
اور اگر اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بہت عظیم عبارت ہے جو امام ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ اسماء و صفات جو بیان فرمایا تسلیم کرنے کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی صفات کے ذریعے سے، کہ اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ صفات کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب کتنا مہان ہے، کتنا عظیم ہے۔ یا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں، جب یہ مخلوقات اتنی عظیم ہے تو اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم، اللہ رب العالمین عظیم میں کیوں اقرار کریں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے جو شبہات ہیں وہ شبہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لیں تو مخلوق کی خالق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، جبکہ کسی بھی مخلوق کی خالق کے ساتھ تشبیہ لازم نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اس کی ذات کے شایع نشان ہے، اور مخلوقات کی صفات ان کی ذات کے شایع نشان ہے۔ دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ لہٰذا نہ ہم ان کی تحریف کر سکتے ہیں، نہ تعویل کر سکتے ہیں، نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ کیوں تسلیم کرنا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تسلیم کیا۔ جب صحابہ کو اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے بھی تسلیم کیا، اور صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ آج تک یہ تسلسل جاری ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے اپنے شبہات ہیں، ان کا جواب موجود ہے۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ مزید جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کیسی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی صفات، کچھ صفات ایسی ہیں جو اس کی ذات کے تعلق سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ جو صفت ہے الوجہ، یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی خبری صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت الیدین ہے، دو ہاتھ اللہ رب العالمین کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کون سی چیز مانی ہوئی کہ تو اس کا سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے اوپر الزام لگا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ سکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو کھلے ہوئے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے آنکھیں ہیں، تجری بأعیننا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کی دو آنکھ ہیں، اللہ رب العالمین کی ہتھیلی ہے، اللہ رب العالمین کا قدم ہے، اللہ رب العالمین کی ساق ہے، پنڈلی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صفات ہیں جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان سب کے دلائل موجود ہیں۔ کتاب السنہ امام ابو بکر الخلال کی کتاب پڑھیں گے، سارے دلائل موجود ہیں، اس کتاب کی طرف مراجعہ کیجیے۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ نے ان تمام صفات کا انکار کیا، اس کی تعویل کی ہے، نہیں مانتے ہیں وہ۔ لیکن جو متقدمین اشاعرہ ہیں، جو اس مذہب کے بانی خود امام ابو الحسن الاشعری ہیں، انہوں نے ان صفات کو مانا ہے۔ بعد میں جو ان کی طرف منسوب ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو اشاعرہ کہلاتے ہیں، وہ ان صفات کو نہیں مانتے۔
لیکن امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ ان صفات کو مانتے ہیں، امام باقلانی بھی مانتے ہیں، امام ابن فورک بھی مانتے ہیں، امام بہقی بھی مانتے ہیں۔ جنہوں نے ان صفات کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ابو المعالی الجوینی ہیں۔ ابو المعالی الجوینی کا نام عبد الملک بن عبداللہ ہے، ان کی وفات 478 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ سلجوقی دور حکومت میں پیدا ہوئے اور اشاعرہ کا مذہب انہی کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ امام ابو حامد الغزالی کے یہ استاد ہیں۔ تو انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد ان کے بعد جو اشاعرہ آئے انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن ان کے شاگردوں میں امام بہقی ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کیا، وہ مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ائمہ ہیں، جو ائمہ سلف ہیں وہ سب مانتے ہیں، لیکن ابو المعالی الجوینی سے لے کر کے ان کے بعد کے جو اشاعرہ آئے ان سب نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس ذاتی خبر کو، جو اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق صفات ہیں اس کے یہ منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو فعلی صفت ہیں، الصفات الفعلیۃ المتعدیہ، اللہ رب العالمین کی جو فعلی صفت ہیں اس کے بھی یہ لوگ منکر ہیں جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو فعلی صفت ہے الخلق، اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان و زمین کی کس نے تخلیق کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے، اللہ رب العالمین کا فعل ہے یہ، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ رب العالمین کی الگ الگ شان ہے۔ ہم ہر دن دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو ذلت ملتی ہے، کسی کو روزگار ملتا ہے، کوئی بے روزگار ہو جاتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی شفا یاب ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے۔ کس کے حکم سے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ رب العالمین کے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہر دن کی الگ الگ شان اس کا فعل ہے، اللہ رب العالمین تخلیق کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا، وہ نئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ نئے امراض آئے ہیں، بچپن میں ہم نے ان امراض کو نہیں سنا تھا، کہاں سے آئے ہیں یہ؟ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی۔ اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، اللہ رب العالمین زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ مارنے اور جلانے والی کون ذات ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات میں تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان افعال میں کوئی بھی ساجی و شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی فعلی صفتوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اشاعرہ اور ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کے منکر ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا اس کی تعویل کرتے ہیں، یا تحریف معنوی کا شکار ہیں۔ تیسری صفت الصفات الفعلیۃ اللازمہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو لازم فعلی صفات ہیں ان کے بھی منکر ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کا آنا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا، وَالْمَلَائِكَةُ فرشتے صَفًّا صَفًّا، صف میں آئیں گے، اللہ رب العالمین بھی آئے گا، ملائکہ اور تمام مخلوقات صف در صف اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین آتا ہے۔ اللہ رب العالمین صفت استواء سے متصف ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ فعلی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ لازم ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات کے شایان شان ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہیں جس کے یہ لوگ منکر ہیں۔ چوتھی صفت الصفات الفعلیۃ الاختیاریۃ المعنویہ، اللہ رب العالمین کی فعلی، اختیاری اور معنوی صفات کے یہ لوگ منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، صفت رضا، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے تعلق سے بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے رضا، مومنوں سے راضی ہوتا ہے، صحابہ سے اللہ راضی ہے۔
اللہ رب العالمین غضبناک بھی ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، غضب ربکم غضبا لم یغضب قبلہ ولا یغضب بعدہ۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس قدر غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے نہ کبھی غضبناک ہوا ہوگا، نہ بعد میں کبھی غضبناک ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین غصہ بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین خوش بھی ہوتا ہے، الفرح، اللہ رب العالمین خوش بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ یفرح بتوبۃ عبدہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب بندے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو یہ صفت فرح اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی بھی دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ الخلہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین چیزوں کو ناپسند بھی کرتا ہے، بعض اعمال اور افعال کو ناپسند بھی کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین تعجب بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین مسکراتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے، اللہ رب العالمین رحمت جیسی صفت سے متصف ہے۔ یہ لوگ جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، اللہ رب العالمین کی ان صفات کے وہ منکر ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کی تعویل کرتے ہیں، تحریف معنوی کا شکار ہیں۔ پانچویں صفت الصفات الذاتیۃ العقلیہ، جیسے اللہ رب العالمین کی صفت ہے العلو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ العلی بمعنی علو، اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، عظیم ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے قریب بھی ہو جاتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہو جاتا ہے جب بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے، تو جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں ایسے قریب نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس طریقے کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم تشبیہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تشبیہ نہیں دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے قریب ہوتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ رب العالمین اس صفت کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی شایع نشان ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کیسے شہ رگ سے قریب ہے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، تشبیہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ تو جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ان صفات کا انکار کرتے ہیں۔ چھٹی صفت الصفات الذاتیۃ المعنویہ، اللہ رب العالمین کی ذاتی معنوی صفت، جیسے اللہ رب العالمین بردبار ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا واللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا بردبار ہے۔ بردباری ایک اچھی صفت ہے جو ہمارے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ بردباری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی بات ہو، ہم اس کو اس انداز سے سنیں اور برداشت کر لیں گویا کہ اس کا اثر ہمارے اوپر ہوا ہی نہیں، اور حکمت کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں۔ یہ بردباری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بردباری اس کی ذات کے شان نشان ہے، مخلوق کی بردباری اس کی ذات کے شان نشان ہے۔ بہت سے لوگ بردبار نہیں ہوتے، کسی کے تعلق سے کوئی بات کی جائے
یا کوئی ایکشن کر دیا جائے تو فوری طور پر لوگوں کا ریئیکشن آ جاتا ہے. بردباری کے خلاف ہے. بغیر سوچے سمجھے آپ ریئیکشن کر لیں، یہ بردباری کے خلاف ہے. بردبار وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ میں اس کا جواب کس انداز سے دینے والا ہوں. اس کو بردباری کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین صفت حلم سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کی ذاتی جو صفت ہے الحیا، اللہ رب العالمین حی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری فنا ہو جائیں گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو الحی اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہمارا زندہ ہونا اللہ کے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہے. ہم ایک دن پیدا ہوئے، دوسرے دن انتقال کر جائیں گے. ہم بحیثیت مخلوق کے زندہ ہیں، اللہ رب العالمین خالق ہونے کی حیثیت سے زندہ ہے ہمیشہ سے. اللہ رب العالمین کی صفت ہے الستر. اللہ رب العالمین پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس صفت سے متصف ہوں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے عیوب اور نقائص سے ہم باخبر ہو جائیں تو فوری طور پر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں تاکہ وہ بدنام ہو، اس کو نقصان پہنچے. یہ مروت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو. دنیا میں تم لوگوں کے گناہوں پر عیوب پر پردہ ڈالو گے، قیامت والے دن اللہ تمہارے گناہوں عیوب پر پردہ ڈال دے گا. تو اللہ رب العالمین کی صفت الستر ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر. اللہ رب العالمین حیا دار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین الحکمہ جیسی صفت سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. جس چیز کی بھی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے وہ حکمت کے تحت کی ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی عمل حکمت کے خلاف نہیں جاتا. ہمارے اندر بھی حکمت موجود ہے، لیکن ہماری حکمت کے اندر نقص ہے، کمی ہے. ہماری حکمت کبھی فیل ہو جاتی ہے. ہم بھی حکمت لگا کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری حکمت دوسرے کی حکمت کے مقابلے میں کبھی فیل ہو جاتی ہے. تو بحیثیت مخلوق کے ہماری حکمت کے اندر نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے. اللہ رب العالمین بھی حکمت والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے. اس کی ذات میں، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ان صفات کو تسلیم کرنا چاہیے. 7ویں صفت الصفات الواردہ علی التقید بالمقابلہ. اللہ رب العالمین نے کچھ صفات ہیں جو مقابل میں بیان فرمائی ہیں، جیسے صفت الاستہزاء. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ رب العالمین ان کا استہزاء کرے گا، کفار کا، منافقین کا. تو اللہ رب العالمین کا یہ لوگ استہزاء کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا شریک بنا کر کے، تو بالمقابل اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو رسوا کرے گا. استہزاء رسوا کو کہتے ہیں، رسوائی کو. اللہ رب العالمین کو رسوا کرے گا. اللہ رب العالمین مکر کرتا ہے، مکر چال کو کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ جو مکر ہے بالمقابل ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ مومنوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان کے مکر کا جواب دے دیتا ہے، ان کے مکر کو توڑ دیتا ہے، ان کی چالوں کو ختم کر دیتا ہے. جب وہ چال چلتے ہیں مومنوں مسلمانوں کے خلاف یا اللہ کے خلاف، تو اللہ رب العالمین کی چال کو نہیں پر الٹ دیتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین بہترین مکر کرنے والا ہے، بہترین چال چلنے والا ہے. اللہ کی چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین صفت مکر سے بھی متصف ہے، لیکن یہ بالمقابل صفت ہے. اللہ رب العالمین کو بھول چوک نہیں لگتی،
اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی بھول جاتی ہیں، تو بحیثیت مخلوق ہونے کے لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے۔ تو بہت ساری صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بالمقابل مقید بیان کی ہیں، ہمیں ان کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا۔ ہم ان صفات کو اسی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی تحریف کرتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں، نہ تمثیل بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس طریقے سے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔